موبائل سے باتیں کرنے، موبائل سے گندی گندی فلمیں دیکھنے، موبائل سے اپنی زندگیوں کو برباد کرنے اور فری فائر میں اپنی زندگی کو لگانے والوں سنو غور ساتھ، آج اس کے ہاتھ میں موبائل لایا، ایک میسج آیا، ہائے، پھر ہیلو، پھر ہیلو، پھر ملو، تب ملو، بوائے فرینڈ بولتا تھوڑا یہ دکھا دو، کھول دیا۔ استغفر، افسوس کی بات، اس مولوی سامنے جب جائے تو ایسا لگتا ہے یہ فرشتہ کی بہن ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ موبائل انسانوں کی ایمان کو برباد کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ بند کمرے کے اندر ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اب اس موبائل کے اندر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا، میں بڑا متقی، بڑا پرہیزگار ہوں، وہ ویڈیوز بھی وہ دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کبھی فرمایا تھا، آئی میرے بیٹے، یا بنیا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ آئی میرے بیٹے، او میرے بیٹے، یاد رکھنا، تم اگر کسی پہاڑ کے اوپر ہو، کسی زمین کے اوپر ہو، کسی چٹیل میدان کے اندر ہو، کہیں تم رہو، آئی میرے بیٹے تم اللہ کی اس پاور کو ہمیشہ سمجھتے رہنا، یا آتی بھی اللہ، جو کام تم کر رہے ہو چاہے وہ رائے کے دانے کے برابر وہ کام کیوں نہ ہو، رائے کے برابر کیوں نہ ہو، اچھا کرو یا برا کرو، کل قیامت کے دن تمہارے ان اعمال کو، ان کام کو اللہ تعالیٰ لے کر کے آئے گا۔ اب انسان کو اگر احساس ہو کہ میں جو کام کر رہا ہوں مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہے، یہ ساری چیزیں ریکارڈ کر رہا ہے، موبائل سے باتیں کرنے والوں، موبائل سے گندی گندی فلمیں دیکھنے والوں، موبائل سے اپنے زندگیوں کو برباد کرنے والوں، پب جی اور فری فائر میں اپنی زندگی کو لگانے والوں، سنو غور سے سنو، یہ نعمتیں جو تمہیں ملی ہوئی ہے، نعمتان مبغون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو نعمتیں ایسی ہیں جن نعمتوں کی قدر لوگ نہیں کیا کرتے ہیں، الصحت والفراغ، تندرستی اور فرصت کے اوقات۔ آج تندرستی ہے جوانوں، اچھے اعمال کر لو، نیک عمل کر لو، اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے، اس سے پہلے کہ تم بیمار پڑ جاؤ، اس سے پہلے کہ تم مشغول ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ تمہاری زندگی کے اندر ذمہ داری کی بوجھ آ جائے، اس سے پہلے اپنی اس زندگی کو تم، اس نعمت کو تم، اس تندرستی کو تم غنیمت جانو۔ الصحت والفراغ، آج تندرستی آپ وضو بھی بنا سکتے ہیں، ابھی بڑھاپے کی عمر میں کیا وضو بنائیے گا ٹھنڈی میں، ہاں ٹھنڈی میں وضو بنائے گا آدمی؟ نہیں بنا سکتے، بڑی پریشانی ہوتی، مومن ہی یہ کام کر سکتے ہیں میرے بھائیو۔ تو یہ جوانی کی عمر میں آپ سب کو یہ تندرستی ہے اور فرصت کے اوقات، اگر آپ کو وقت ملا تو ہمارے فاروق کی طرح رات کی تاریکی میں آپ اٹھو، نماز پڑھو، اگر آپ کو فرصت کے اوقات ہیں تو امام اوزاعی کی طرح اٹھو اور رات کی تاریکی میں وضو بناؤ اور تہجد کی نماز پڑھو، رو گڑ گڑاؤ، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، کیونکہ ففازت عینا، اس آدمی کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن عرش کے نیچے رکھے گا، اس کو سایہ ملے گا، جو اللہ کی راہ، اللہ کے لیے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرتا تھا۔ میرے بھائیوں، ایسے جوان بنو، ایسی لڑکیاں بنو، ہاں انسانوں غلطیاں ہو سکتی ہے، لیکن میرے پیارے ساتھیوں، غلطی کر لینے کے بعد اللہ کے سامنے رو گڑ گڑاؤ، معافی مانگو۔ امام اوزاعی کو دیکھو، امام اوزاعی رات کی تاریکی میں اٹھا کرتے تھے، وضو بنایا کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے، اور اسی نماز کے دوران سجدے میں اتنا زیادہ رویا کرتے تھے کہ زمین بھیگ جایا کرتی تھی، زمین بھیگ جایا کرتی تھی۔ میرے بھائیوں، صبح کے وقت اس کی خادمہ آئی اور مالکن سے سوال کرنے لگی، امام اوزاعی کی بیوی سے پوچھنے لگی، آئی امام اوزاعی کی بیوی یہ بتاؤ، جہاں پہ امام اوزاعی نماز پڑھتے ہیں کیا یہاں پہ کسی بچے نے پیشاب تو نہیں کر دیا ہے؟ دیکھو دیکھو زمین بھیگی ہوئی ہے۔ خادمہ کی، نوکر رانی کی اس سوال کے جواب میں امام اوزاعی کی بیوی جواب دیتی ہے، او خادمہ اور نوکر رانی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کسی بچے نے پیشاب نہیں کیا ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے میرا شوہر امام اوزاعی رات کی تاریکی میں اٹھتا ہے اور رات کی تاریکی میں کھریٹ نہیں لگاتا ہے، سو کر کے پوری رات گزار نہیں دیتا ہے، بلکہ وضو بنا
سناتا ہے, نماز پڑھتا ہے اور اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو یاد کر کے اتنا روتا ہے, رونے کی وجہ سے جو آنسو نکلتے ہیں اسی آنسو سے زمین بھیگی ہوئی ہے. ہم اور آپ موبائل پہ چل رہا ہے سب کچھ, ہم اور آپ رو رہے ہیں. اب یہ منتر آپ کو عبداللہ سالم سنائیں گے, آج قرآن و حدیث ہی سنیے, کبھی کسی اور جگہ پہ ایک موضوع ہی دے دیجئے منتر والا. غور کیجئے میرے بھائیو, اب ایک منتر سنا کر کے پورا ٹاپک ہی بیکار ہو جائے گا. غور کیجئے,